فرانسیسی فوجی تھا، اس کا ایک پیارا سا کتا تھا، وہ کتا مر گیا تو اس فرانسیسی فوجی نے زمین کھود کر اس کتے کو دفن کیا. دفن کر کے مرنے کے بعد اس کتے کے حق میں اشعار لکھے کچھ. اس نے مرثیہ لکھا جاتا نا مرنے کے بعد، پوئٹری جو لکھی جاتی ہے جس میں کسی بھی مرے ہوئے شخص کے سلسلے میں اپنے احساسات بیان کیے جاتے ہیں. اپنے کتے کو دفن کر کے ایک مرثیہ لکھا اس نے. اس مرثیے کو، ان اشعار کو، اس پوئٹری کو ایک پتھر پہ کندہ کر کے اس قبر پہ اس نے لگا دیا. ٹھیک. بعد میں یہ ہوا کہ فرانس کو موراکو سے نکلنا پڑا، تو جتنے فرانسیسی فوجی تھے نکل گئے. سالوں بعد اس فوجی کا جس کا کتا مرا تھا کسی کام سے موراکو ہوا، اس کا خیال ہوا کہ وہ جو میرا محبوب کتا ہے ذرا اس کی قبر دیکھ لیتے ہیں. اس ایریے میں گیا تو ایریا پہچانا نہیں دے رہا. کیوں؟ کہا کہ وہ کھلا میدان تھا، لیکن کیا دیکھ رہا ہے؟ انسانوں کی بھیڑ، بازار لگا ہوا ہے اور سینکڑوں ہزاروں انسان. اس نے کہا کہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا مقام ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، اللہ کے ولی کی مزار ہے یہاں. وہ گیا مزار دیکھنے کے لیے. جب وہ دیکھنے کے لیے گیا اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی. اس نے اپنے کتے کے حق میں جو اشعار لکھے تھے، جو کندہ کر کے پتھر پہ لگائے تھے، وہ پتھر جوں کا تو موجود ہے. اس نے موراکو گورنمنٹ سے کہا کہ جس کو یہ لوگ اللہ کا ولی سمجھ کے مزار بنائے ہوئے، یہ میرے کتے کی خبر نہیں ہے. اور اس نے پروف دیے اس نے. کہتے ہیں موراکو گورنمنٹ اس کے کہنے پر اس نے کھدائی کی، کتے کی ہڈیاں نکلی وہاں سے. اور یہ واقعہ میں آپ کو ریفرنس بھی دیتا ہوں، دکتور فؤاد ہاشم الاجھوری ان کی ایک کتاب ہے من هو اللہ. دکتور فؤاد ہاشم الاجھوری کی کتاب من هو اللہ، اس کتاب میں انہوں نے تقی الدین ہلالی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ.